حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو۔ تو جب سورج ڈھلا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج بلند، سفید اور روشن تھا۔ پھر حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہوا۔ پھر جب شفق غروب ہو گئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ اس طرح 5 نمازیں اول وقت میں ادا فرمائیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی ٹھنڈی کی۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، لیکن کل کی نسبت تاخیر فرمائی۔ پھر شفق غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور تہائی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھی۔ پھر فرمایا، نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات تم نے دیکھے ہیں تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 667۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جن دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے گورنر تھے، ایک دن وہ زہری ان کے گدے پر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا، سنو، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن کر نمازیں پڑھائیں۔ اس طرح نماز کے اوقات کا تعین وحی کی روشنی میں ہوا، اس لیے نماز میں دیر کرنا درست نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، عروہ، غور تو کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا، میں نے بشیر بن ابو مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ 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 نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے گن کر 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مومن خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتی تو انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اور فجر کی تلاوت یقیناً فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 670۔ حضرت مغیث بن سمی رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ کیا نماز ہے؟ یعنی اتنی سویرے نماز پڑھا دی؟ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی نماز اسی وقت پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، یعنی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی ہونے پر نماز پڑھانے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 671۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو روشن کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے، یا فرمایا اس سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 672۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 673۔